حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے قوم یہود کی سرکشیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کا تذکرہ کیا. اس سے پہلے کی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد و پیمان کی بات بیان کی. اس میں بھی اللہ نے کہا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، کن چیزوں کا عہد و پیمان اللہ نے بیان کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. پھر کہا کہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی. پھر کہا کہ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے بہت کم لوگ تھے جو اس عہد و پیمان کو پورا کرنے والے تھے. تم نے پھر اعراض کیا، اللہ یہ کہ ایک قلیل سی جماعت تم میں کی. وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مختلف احکامات جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے اس کا تذکرہ کیا. سب سے پہلی بات اس عہد و پیمان میں جو اللہ نے یہودیوں سے لی تھی وہ یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا. یعنی صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا. اور یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں، بلکہ جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، ہر نبی کی، ہر رسول کی اپنے قوم کے لیے یہی تعلیم تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. توحید کی دعوت ہر نبی کی دعوت تھی، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت ہر نبی کی دعوت یہی تھی. اور ہر نبی نے اپنے قوم کو شرک اور شرک کی گندگیوں سے باخبر کرایا اور ان کو ڈرایا. تو اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے یہی عہد و پیمان لیا تھا کہ تم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. پھر کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر جگہ پر جہاں اپنی عبادت کی بات بتائی، اپنی عبادت کی بات کی فوراً بعد اللہ نے والدین کا بھی ذکر کیا. اکثر و بیشتر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اکثر و بیشتر جگہ پہ قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب اللہ نے بیان کیا
کہ اپنی عبادت کے حکم کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا، تم والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن احسان کا معاملہ کرنا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری انسان پر واجب اور لازم ہے، اسی طریقے سے والدین اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت سے اعراض کر کے بندہ اللہ کے پاس ناکام اور نامراد ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کر کے بھی بندہ اللہ کے پاس ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبیرہ گناہوں کی فہرست امت کو بتائی تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ الاشراک باللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا، سب سے عظیم گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آپ نے دوسری چیز جو امت کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں وہ بتائی، وہ کہا کہ وہ عقوق الامہات، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، یہ شرک کے بعد بہت عظیم گناہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم بھی دی۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے جب گناہوں کی فہرست بتائی تو سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ والدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ نے کہا کہ صرف ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنا یہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں، بلکہ ماں باپ کے بعد جو لوگ اور جو انسان تمہارے اچھے سلوک کے زیادہ محتاج ہیں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وذی القربیٰ، تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہارے اپنے عزیز و اقارب، تمہارے اپنے خونی رشتے جو ہیں یہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق اور محتاج ہیں۔ لہذا اس طریقے سے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جانا چاہیے۔ اب یہ حسن سلوک کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ مختلف انداز میں حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو اہل ثروت بنایا، اہل دولت بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر مال کی فراوانی عطا کی تو ہمارے وہ رشتہ دار جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، جو بول نہیں سکتے اور جو مانگتے نہیں لوگوں کے سامنے، ایسے رشتہ داروں تک اپنی مالی امداد کو پہنچانا اور مال کے ذریعے ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ والدین کی اطاعت کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا۔ پھر اللہ نے کہا کہ رشتہ داروں کے بعد یتیم، معاشرے کے یتیم لوگ، یتیم بچے جو ہیں یہ بھی ہماری حسن سلوک کے بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی بڑی فضیلت بتائی، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت بتائی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حسن سلوک کے بعد یتیموں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ معاشرے کے یتیم بچے یہ بھی تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق اور محتاج ہیں۔ پھر کہا کہ والمساکین، اور معاشرے کے وہ لوگ جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی عزت نفس کی خاطر تمہارے سامنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے، یہ لوگ بھی ایسے معاشرے کے مسکین بھی تمہارے حسن سلوک کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لمبی فہرست گنائی کہ ماں باپ، رشتہ دار، معاشرے کے یتیم اور معاشرے کے مساکین یہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ محتاج ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، یعنی اچھی برتاؤ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرو، اور جب اپنی زبان کا استعمال لوگوں کے سامنے کرو تو زبان سے اچھی اور بھلی بات کہا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بھی، مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم جب زبان کھولو تو زبان سے اچھی بات کیا کرو۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبان کی وجہ سے ہی شیطان آپس میں لوگوں کے درمیان اختلاف، انتشار اور لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ زبان ہی انسان کی وہ آفت ہے کہ جو مختلف قسم کی برائیوں اور مختلف قسم کے فساد اور فتنے کو جنم دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ زبان کے ذریعے انسانوں کے درمیان شیطان بغض، عداوت، اختلاف اور انتشار ڈالتا ہے، اور شیطان کا یہی کام ہے۔ اللہ نے کہا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا اس کا یہی کام ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف، انتشار اور مختلف قسم کے فتنہ اور فساد کو پھیلانا۔ تو اللہ نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، لہذا اچھی بات، اچھی گفتگو کرنا یہ بھی ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بنی اسرائیل سے جو عہد و پیمان اللہ نے لیا تھا اس میں نماز کا قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ اور صدقات دیتے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف نماز اور زکوٰۃ یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان کی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، لیکن ان کے نمازوں کی کیفیت، ان کے نمازوں کی اوقات، ان کے نمازوں کی حیت مختلف تھی۔ لہٰذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز کی اللہ رب العالمین کے پاس عبادتوں کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ اور صدقات کی بھی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا گیا تھا کہ تم نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ اور صدقات دینا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ عہد و پیمان اللہ نے تم سے لیا تھا، لیکن تم میں سے بالکل چند اور مختصر جماعت تھی جو اس اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرنے والی تھی۔ تم میں کے اکثر و بیشتر لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان سے منہ موڑا اور اللہ کے عہد و پیمان کو بھلا دیا، اس سے اعراض کیا، اور ایک چھوٹی سی جماعت تمہاری ایسی تھی جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے اس عہد و پیمان کو یاد رکھنے والی تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے یعنی حق پرست جماعت ہمیشہ سے تھوڑی ہی ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ سے حق پرست لوگ ہر امت میں تھوڑے ہی صحیح رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے آپ اٹھا لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاریخ کو اٹھا کر کھنگال کر دیکھ لیں تو ہر نبی کی امت میں مختصر جماعت یہ ایسی تھی جو اپنے نبی پر ایمان لانے والی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والی تھی۔ ہر نبی کی امت میں اکثر و بیشتر ایسے انسانوں کی وہ جماعت تھی جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والی تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے تعلق سے یہی بات بیان کی کہ قیامت تک میری امت کا ایک طبقہ، ایک چھوٹی سی جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یعنی ایک چھوٹی سی جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی قیامت کی صبح تک۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ امت محمدیہ کے اندر بھی اکثر و بیشتر جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرنے والے ہوں گے، حق پرست جماعت ہمیشہ کم تعداد میں ہوگی۔ لہٰذا جماعت کی اکثریت کو دیکھ کر یا لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ جو لوگ جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کے مطابق اکثریت ہمیشہ گمراہی اور ضلالت پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنے والی جو جماعت حق پرست ہوگی وہ ہمیشہ کم تعداد میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب